جو انٹرنیشنل ریئیکشن آ رہا ہے پاکستان میں فوجی عدالتوں کی طرف سے 25 سویلینز کو سزائیں سنانے کے بعد ہم جانتے ہیں کہ 9 مئی کے یہ کیسز کافی عرصے سے چل رہے تھے. فوجی عدالتوں نے 25 ملزمان کو سزائیں سنائی ہیں. اس کے بعد سے ایک ریئیکشن ہے جو آ رہا ہے. پہلے یورپ سے آیا، برطانیہ سے آیا، امریکہ سے بھی آیا، اور تنقید ہو رہی ہے کہ یہ جو فوجی عدالتیں ہیں یہ انسانی حقوق کے جو قوانین ہیں، اصول ہیں، اس کے برخلاف ہیں. تو ملک کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ گورنمنٹ نے جو پی ٹی آئی سے بات کرنے کا شروع کی ہے، جو آغاز کیا ہے، کیا یہ بیرونی دباؤ کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ دیکھ رہی ہے کہ ویسٹ میں اس پر تشویش بڑھ رہی ہے. تو دیکھو، میرا خیال ہے کہ کچھ حد تک تو انٹرنیشنل پریشر فیل ہو رہا ہے. اگر آپ صرف دیکھیں، اور ابھی میں یہ ملٹری کورٹس کی بات نہیں کر رہا، ابھی میں بات کر رہا ہوں یہ جو رچرڈ گرینل صاحب نے جو بال پھینکا تھا نا، فری عمران خان والا. اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا پوائنٹ ہوئے ہیں، کس عہدے پہ آئے ہیں؟ نام سم کائنڈ آف اسپیشل ایڈوائزر. اب ٹرمپ کے مطلب قریب، کوئی ٹرمپ کے قریب تو ہیں، اہم ٹرمپ کے قریب ہیں. میٹ گیٹس بھی ٹرمپ کے قریب ہے، اس کو عہدہ نہیں ملا، وہ بھی لگا ہوا ہے. کیونکہ ایک دفعہ وہ ایک مومنٹم شروع ہوتا ہے نا، تو پھر سب اندر کورس بن جاتا ہے. بالکل. کلوڈیا ویب صاحبہ، فارمر برٹش ایم پی، جیرمی کوربن، وہ سب آئے ہوئے ہیں. اچھا، مطلب کہ دیکھو، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ٹرمپ یا ریپبلکنز کی بات ہو رہی ہے. یہ جو کلوڈیا ویب اور کوربن صاحب ہیں، یہ لیفٹ کے ہیں، یو کے ہیں. رو کھنہ بھی آئی بلیو از اے ڈیموکریٹ، اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، میرے نہیں خیال. لیکن وہ بھی اگین تھوڑا سا ایک بائی پارٹیزن قسم کی فیل آ رہی ہے. اور کیونکہ اور اب تھوڑی سی ایک بیک اینڈ فورتھ بھی چل رہی ہے نا، جیسے کہ حکومت کے جو وزراء ہیں یا پی ایم ایل این کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، وہ پھر ان پر تنقید کرتے ہیں. تو پوائنٹ از کہ ابھی ٹرمپ حکومت آئی نہیں ہے اور اس طرح کا ماحول بنتا جا رہا ہے. تو آئی وڈ بی ویری سرپرائزڈ اگر اس کا اثر نہ ہو. کمپلیٹلی اگنور نہیں کر سکتے. نہیں، بالکل نہیں. میرا نہیں خیال کہ مطلب پہلے ہی ہمارے گورنمنٹ کے وزیر کہہ رہے تھے کہ ہاں ٹرمپ کے آنے سے کیا ہوگا، میکسیمم وہ 1-2 ٹویٹ کر دیں گے. لیکن ٹویٹ جو ہے امریکن پریزیڈنٹ کی ٹویٹ بھی آپ وہ بھاری ہوتی ہے، وہ بھاری ٹویٹ ہوتی ہے. اور امریکن پریزیڈنٹ کے قریبی ساتھیوں کی ٹویٹس بھی کا بھی ایک امپیکٹ تو یقیناً ہوتا ہے. تو زیادہ کنسرن جو ہے، کل ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہمارا GSP پلس پروگرام ہے EU والا، جو ہمارے ٹریڈ کے لیے، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کے لیے بڑا اہم ہے، اس حوالے سے کافی کنسرن آ رہی ہے کہ وہ اس کو ریوزٹ کر سکتے ہیں. جی وہ صاحب کل یہ خبر آئی تھی. اچھا، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سیاسی دباؤ تو کوئی بھی حکومت برداشت کر جاتی ہے. ٹھیک ہے یار، یہ بگے جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اصل مسئلہ یہ کہ جب معیشت پہ پیر پڑتا ہے، اور پاکستان آپ کو پتہ ہے IMF کے ساتھ اس کا جڑنا ضروری ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ IMF میں سب سے زیادہ ووٹ امریکہ کے ہیں، ورلڈ بینک میں بھی سب سے زیادہ ووٹ امریکہ کے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے جو 3 تجارتی ساجھیدار ہیں، سب سے پہلے امریکہ، اس کے بعد یورپی یونین، اس کے بعد گلف، اور پھر ہے UK. تو یہ ہم ایسے نہیں لے سکتے کہ اگر 4 میں سے 3 جو معاشی پلرز ہیں پاکستانی معیشت کے حوالے سے، تو اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو کوئی بھی حکومت ہو کان تو ضرور دھرے گی. بھلے وہ یہ کہے کہ جی سانوں کوئی فرق نہیں پیندا، لیکن فرق پیندا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یورپی یونین نے جو بیان جاری کیا ہے، اس میں وہ باقاعدہ ایک مدلل بیان ہے. اس میں کہا ہے کہ دیکھیں جی، ہر GSP پلس کا مطلب ہے کہ جس ملک کی جو برآمدات ہیں ان پہ امپورٹ ڈیوٹی نہیں لگتی. ایک طرح کی امداد ہے پسماندہ ممالک کے لیے. تو GSP پلس کا سٹیٹس جن ممالک کو بھی حاصل ہے، انہوں نے باقاعدہ ہمارے ساتھ ایک کنونشن پہ دستخط کیے، جو کہ انٹرنیشنل کنونشن ہے، انصاف سے متعلق قانون، سوشل اور لیگل رائٹس سے متعلق. پھر انہوں نے 1 by 1 کہا کہ ہر ملزم کو شفاف انصاف کے حصول کا حق ہے. یہ وہ کنونشن ہے جس پہ پاکستان نے سائن کیے ہیں. ہر ملزم کو مناسب قانونی امداد حاصل کرنے کا حق ہے، اور ہر فیصلے کی تفصیل پبلک لیول پہ مشتہر کرنا ضروری ہے. یہ 3 پوائنٹس انہوں نے دیے ہیں. تو جب ہم ان 25 کے مقدمات دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ایک لائن کا فیصلہ تو آ گیا کہ جی 2 سال یا 10 سال قید ہو گئی. فیصلہ کیا ہے، کن دلائل کی بنیاد پہ دیا گیا، ہم تو سمجھ سکتے ہیں، ہم تو عادی ہیں، لیکن ان کو سمجھانا
تھوڑا سا مشکل ہے، تو اس لیے تھوڑی مشکل پیش ہو سکتی ہے. پھر انہیں ایک اور کنفیوژن بھی ہے کہ جب آپ کے پاس پورا میکنزم موجود ہے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کا، دین وائی ملٹری کورٹس؟ تو اب یہ کہ جی ایس پی پلس جو ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سافٹ پاور ہے ای یو کے لیے، جس کو وہ انووک کرتے ہیں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے، کیونکہ ادروائز تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ امریکہ کا جو رول ہے، چاہے وہ غزہ میں ہو، ہر جگہ ہو، کہ جب اب اس کے بعد جب یہ آتے ہیں کسی کو لیکچر دینے ہیومن رائٹس پہ، تو تھوڑا سا بندہ سوچتا ہے 100%. لیکن جی لیکن انہیں شرمندہ کرنے سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. نہیں اگین دیکھیں بالکل I mean I 100% agree with you. ہم بالکل ہم بات کر سکتے ہیں کہ یار ان کی ہپوکریسی تو کس منہ سے بول رہا ہے، لیکن فیکٹ آف دا میٹر از یہ وہ لیورز ہیں اکنامک یا پولیٹیکل جو آپ کے خلاف استعمال کیے جا سکتے ہیں. ہاں تو اس کو ہم ہلکا اور نہیں لے سکتے. فیٹ آف میں دیکھ لیں کتنا نچایا گیا. ایگزیکٹلی بالکل. تو انور اقبال ڈان کے ہمارے نمائندے واشنگٹن میں، وہ اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. انور آپ کا بہت بہت شکریہ. ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ بیرونی دباؤ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بظاہر لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ پہ بڑھ رہا ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے. واشنگٹن میں آپ کیا سن رہے ہیں؟ اس پہ واقعی میں تشویش ہے یہ انکمنگ ایڈمنسٹریشن کی؟ دیکھیے میں ایک بات اس پہ کہتا ہوں ہمیشہ، ہمارے یہاں اسلام ایک ایشو ہے، ریلیجن ہے نا، تو کوئی بھی بات ہو تو ریلیجن پہ ہم بولتے ضرور ہیں. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بولنے والا صحیح ریلیجن پہ عمل کرتا ہے اور بہت مذہبی آدمی ہے. اسی طرح ڈیموکریسی جو ہے ویسٹ میں انکلوڈنگ واشنگٹن ایک ایشو ہے جو وہ سمجھتے ہیں، جسے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو جب آپ کہیں بھی کسی چیز کی کلیئر وائلیشن کریں گے، اس پہ ریئیکشن آئے گا، لنڈن سے بھی آئے گا، برسل سے بھی آئے گا اور واشنگٹن سے بھی آئے گا. اب یہ جو ہے کہ سویلینز کا ٹرائل آپ جتنا کہہ لیں کہ سویلینز کا ٹرائل جائز ہے، درست ہے، ہم نے صحیح کیا، انہوں نے حملہ کیا تھا، ویسٹ اس پہ ضرور ریئیکٹ کرے گا کہ آپ نے سویلینز کو ملٹری کورٹ میں کیوں ٹرائی کیا. تو اس کا جو سب سے اہم وجہ ہے اس ریئیکشن کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹس میں ہوا ہے. اچھا تو انور، یہ جو اب جو ہم ٹویٹ سٹارم دیکھ رہے ہیں ایک طرح سے، رچرڈ گرینل ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ رچرڈ گرینل صاحب کچھ ٹویٹ کرتے تھے تو ان کو کوئی 100-150 ری ٹویٹس لائکس ملتی تھی، اب ان کو ہزاروں میں مل رہی ہیں. تو ایک تو یہ جو ری ٹویٹ کا ہیروئن ہے نا، یہ بڑا ایڈکٹیو ہے. ایک دفعہ ایک ٹیکا لگایا، پھر آپ چاہتے ہیں بار بار ٹیکے لگائیں. Is he in a position to affect policy ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں؟ کیونکہ ایک یہاں سے تو لگ رہا ہے کہ ایک کورس بن رہا ہے. جی ابھی تو بات واضح نہیں ہے. دو بات یہ ہوئی ہے، ایک جو آپ نے بات کی ان کو ٹیکا لگا اور ہنڈریڈس آف تھاؤزنڈس میں چلی گئی ان کی لائکس. اب تو یہ بھی ان کو مزہ آ رہا ہے، لیکن ساتھ ان کو یہ بھی احساس ہے کہ لائکس ساری کی ساری پاکستان سے آتی ہیں، جو اتنی کوئی یوزفل نہیں ہے ان کے لیے یہاں امریکہ میں. لیکن دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ خود انٹرسٹڈ تھے جب بھی انہوں نے بیان بازی شروع کی تھی، ٹھیک ہے. دوسرا وہ جو سٹوری ہوئی ان کے یہاں کہ ان کے گے ہونے پہ، اس سے وہ انوائے ہوئے. اچھا ہمارے یہاں لوگ بھول گئے، ہمارے یہاں تو شاید کوئی اگر سیاستدان گے کے طور پہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو اس کو نقصان پہنچے. یہاں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن انسان خود تو چڑ جاتا ہے. تو ان میں چڑ بھی آ گئی. آپ ان کے ٹویٹس دیکھیں غور سے، اس میں سب سے زیادہ عمل ہے چڑ کا، بہت چڑے ہوئے ہیں. ایک انٹرسٹنگ سائیڈ افیکٹ اس کا یہ ہوا ہے کہ کم از کم 2 ہفتوں سے پی ٹی آئی سے جتنے اب ہوموفوبیا تھا نا وہ ہٹ گیا. کیونکہ پہلے وہ یہی ہوتا تھا نا، بلو رانی یہ وہ، اب کیونکہ وہ اب آپ کا ہیرو بن گیا ہے تو آپ کو تھوڑی سی اپنی آئیڈیالوجی کو بھی چینج کرنا پڑا ہے. تو انور صاحب پہلے بھی جب آپ سے بات ہوئی ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بات ماننا پڑے گی کہ پی ٹی آئی کی زبردست لابینگ جو ہے یہ اس کا بھی ایک ریفلیکشن ہے، چاہے وہ برطانیہ میں ہو، امریکہ میں ہو. یہ جو موجودہ جو ری ایکشن دیکھ رہے ہیں ہم، یہ آپ یہ ہنٹ کر رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ اپنے طور پہ کر رہی ہے؟ صرف وہ نہیں ہے، پی ٹی آئی کا بہت بڑا حصہ، اور پی ٹی آئی نے امریکہ میں بڑی عقل بندی کی ہے. انہوں نے یہ کیا کہ اپنے آپ کو ایز پی ٹی آئی علیحدہ کر دیا ہے اور 2-3 آرگنائزیشن بنا لی ہیں. اس میں سب سے پرومیننٹ جو ہیں وہ ہے فرسٹ پاکستانی گلوبل، اور اس کی جو کرتا دھرتا ہیں اس کے 2 آدمی ہیں، ایک ڈاکٹر عثمان ملک ہیں اور ایک ہیں محترمہ محلقہ سمدانی. یہ جو جسٹس سمدانی تھے جنہوں نے بھٹو صاحب کی پھانسی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں بھٹو صاحب کے فیور میں فیصلہ دیا تھا، ان کی صاحبزادی ہیں.
وہ بہت ایکٹیو ہے ان کی تنظیم, اور اس طرح 3-4 اور تنظیمیں بنا لی ہیں, کیونکہ اس میں فائدہ ہوتا ہے کہ جب الگ الگ تنظیمیں ہیں تو مختلف اس کو فنانس بھی کر سکتے ہیں, فنڈ ریزر بھی کر سکتے ہیں, ان سے انگیج بھی رہتے ہیں. تو پی ٹی آئی والے مسلسل انگیج رہتے ہیں. اب آپ کو آپ کے والد سے خبر بھی دے دوں, اب وہ 3 جنوری کو وہ مل رہے ہیں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک کانگریس لا میکر سے حلف وفاداری کے بعد کہ اگلے کانگریس میں کس طرح کام کیا جائے, اور میرا خیال ہے بہت جلدی ایک کانگریس میں ہیئرنگ کریں گے, کانگریشنل ہیئرنگ کریں گے یہ ملٹری کورٹس پہ. واہ, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے انور اقبال صاحب, بہت بہت شکریہ اس انسائٹ کے لیے. اچھا, اور دوسری بات یہ کہ اگر میں امریکن مائنڈ سے سوچوں واشنگٹن میں بیٹھ کے, تو پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب, ایران, مصر یا اسرائیل نہیں ہے. تو یہاں تو ذرا سا بھی کچھ ہوگا جو ان کے لیے ایک پتے کا کام کرے گا تو وہ تو اسے ہلائیں گے. اب بائیڈن انتظامیہ سے اگلی انتظامیہ کو جہیز میں میزائل ٹیکنالوجی کا مسئلہ مل رہا ہے. اب باقی آئے گا سیاسی آزادیوں کا مسئلہ اور سول رائٹس کا مسئلہ, جو کہ امریکہ کے منہ سے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لوگ کہ زیب نہیں دیتا, لیکن ہم کیا کریں کہ وہ سپر پاور ہے اور ہم اس کے دستے نگر ہیں. وہ جتنا بھی نان سیریس ہو, بڑے لوگوں کی بڑے باتیں ہیں, ہم جیسے لوگ تو ان کو نہیں کہہ سکتے نا کہ سائیں ایسے نہ کریں, آپ کو اچھا نہیں لگتا, ہمیں اپنا دیکھنا ہے. بالکل صحیح. ایک اور اس میں جو پوائنٹ ہے وہ بڑا مزیدار سا ہے کہ سالوں تک, پتہ نہیں 1.5 سال تک تو یہ رجیم چینج. اب ایک سیکنڈ کے لیے اس کو گیم کرتے ہیں نا, گیم تھیوری کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بائیڈن نے رجیم چینج کروائی, خان صاحب کا تختہ الٹا, اور پھر ان کے بعد یہ ایک من پسند سیٹ اپ ان کا آیا ہے. اس من پسند سیٹ اپ کے ساتھ آپ کا کیا رویہ رہا ہے؟ کوئی انگیجمنٹ ہوئی تھی؟ ہاں, کیا آئی ایم ایف کی کنڈیشنز میں بہت کوئی بہتری آئی؟ کیا کوئی ایڈ آیا؟ کیا میسائل پروگرام پر سینکشنز نہیں لگے؟ رائٹ. تو وہ جو لاجک, مطلب اب میں جانتا ہوں کہ اس میں لاجک کا کوئی کردار نہیں ہے, بس بول دیا تو ہو گیا. لیکن اگر آپ پروفز دیکھیں آن دا گراؤنڈ, ہاں, تو کون سا بندہ ایک کسی کو ہٹا کر اپنے ہی لوگوں کو بٹھا کر پھر ان کو پنش کرتا ہے؟ مطلب لاجک از ناٹ دیر. بس یہ کہ پی ٹی آئی کو یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی ریلیف مل سکتا ہے, ہاں, وہ امریکہ اپنے مفادات میں بھلے دباؤ بڑھائے ہیومن رائٹس کے حوالے سے, تو نو ہارم. لیکن آئی تھنک امریکہ اس وقت ایسا کون سا کام پاکستان سے نکلوانا چاہ رہا ہے, یا اس کی گوٹ اٹکی ہوئی ہے کہ وہ ایک آدمی کے لیے دباؤ ڈالے گا؟ سوال یہ ہے. ہاں, وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فائدہ بندہ ایکسٹریکٹ کر ہی لیتا ہے, لیکن ہاں کوئی میجر چیز تو ہو ہی نہیں رہی آج.